الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین الغاشمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین کرام، کون نہیں جانتا کہ ایمان اللہ رب العزت کا دیا ہوا وہ عظیم الشان اور بڑا تحفہ ہے جس کے بغیر پوری انسانیت ناکام و نامراد اور خائب و خاسر ہو جائے گی۔ اگر یہ ایمان کی دولت بچی رہی تو چاہے دنیاوی اسباب کسی کے پاس نہ ہوں، دنیاوی مال و متاع نہ ہو، دنیا میں عیش و عشرت کے سامان نہ ہوں اور دنیاوی زندگی تکالیف اور مشقتوں بھری ہو، پھر بھی انسان ایمان کو بچا کر لے جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے انعامات سے نوازتے ہیں۔ ایمان میں سب سے پہلی چیز توحید ہے۔ توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ایک ماننا، اس کی ذات میں بھی، اس کی صفات میں بھی اور اس کے ان اسماء میں بھی جو اسی کے ساتھ خاص ہیں۔ اس کی معمولی سی تفصیل یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، یعنی اللہ جیسا کوئی نہیں شخصیت کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، اور اللہ کو اللہ کی صفات میں بھی یکتا ماننا، جو صفات اللہ تعالیٰ کی خاص ہیں وہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ماننا، غیر اللہ میں ان صفات کا قائل نہ ہونا۔ مثلاً اللہ سبحانہ و تعالی علیم ہے، علیم کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، جو چیز ہو گئی، جو چیز ہو رہی ہے، جو چیز آئندہ ہوگی، سب کو اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے۔ اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں۔ اب ہمارے لیے لازم اور ضروری یہ ہے کہ ہم کسی اور کو ایسا علم والا ہرگز نہ مانیں۔ اللہ کی ایک صفت قدیر ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ غنی ہے یعنی بے نیاز ہے، تو اللہ کے جتنے اوصاف اور اللہ کی جتنی صفات اللہ کے ساتھ خاص ہیں،
ان کو اللہ ہی کے ساتھ خاص ماننا، غیر اللہ میں ان کو نہ ماننا۔ یہ ہے مطلب اللہ کو اللہ کی صفات میں یکتا ماننے کا، اور اللہ کو اللہ کے اسما اور اس کے ناموں میں یکتا ماننا، یعنی وہ نام جو اللہ کے ساتھ ہی خاص ہیں، کسی اور کو اس میں شریک نہ کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر رحمان ہے، رحمان یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے۔ تو اس نام کو اللہ کے لیے ہی خاص ماننا، غیر اللہ کو اس میں شامل نہ کرنا۔ لہٰذا اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہو تو اسے رحمان کہہ کے نہ پکارنا، یہ بھی لازم اور ضروری ہے کہ رحمان اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جو اسی کے ساتھ خاص ہے، کہ اگر کوئی عبد الرحمن ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمان کا بندہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ رحمان کی جگہ آپ اللہ لے آئیں، عبداللہ ہو گیا، اس کا مطلب ہوا اللہ کا بندہ۔ تو جس طرح آپ عبداللہ کو صرف اللہ کہہ کر نہیں پکارتے، اسی طرح عبد الرحمن کو آپ رحمان کر کے نہ پکاریے، صرف رحمان کہہ کے نہ پکاریے۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان میں سب سے مضبوط پوائنٹ جو ہے، سب سے اصل اور بنیادی چیز جو ہے وہ توحید ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یکتا ماننا۔ انسان کے پاس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ساری عبادتیں ہوں، مگر توحید اس کی ناقص ہو تو ساری عبادتیں دھری کی دھری اسی دنیا میں رہ جائیں گی، کام نہیں آئیں گی۔ توحید پر قرآن کریم میں جتنا زور دیا گیا ہے اور احادیث نبویہ میں جس قدر زوردار انداز سے بیان ہوا ہے، شاید کسی اور چیز کا بیان اس انداز سے نہ قرآن میں ہو، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصل الاصول ہے ایمان کی۔ آج دہریت کا دور ہے، الحاد کا دور ہے، کفر و شرک کا دور ہے۔ انسان پیسوں کے چکر میں، مال و دولت کے چکر میں، عزت آبرو اور عہدوں کے چکر میں اور جھوٹی دنیاوی زوال پذیر محبتوں کے چکر میں توحید کا جنازہ نکال رہا ہے، شرک و کفر کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں جا رہا ہے، اللہ کی ذات میں شریک کر رہا ہے، صفات میں شریک کر رہا ہے، اس کے ان اسماء میں غیروں کو شریک کر رہا ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ آئے دن آپ سنتے ہوں گے کہ دنیاوی محبت کے جال میں پھنس کر کوئی کسی اور کے ساتھ چلا گیا اور بت کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اپنا ماتھا ٹیک دیا، مندر میں جا کر کے جو وہاں کی رسومات ہوتی ہیں اس کے مطابق اس نے شادی کر لی۔ یہ کیا ہے؟ یہی ہے توحید کا جنازہ نکالنا۔ آپ کی ساری عبادتیں اکارت ہو گئیں، سب برباد ہو گئیں، سب رائے گاں ہو گئیں۔ جو آپ نے نماز پڑھی تھی سب بیکار۔ اگر شرک کرنے کے بعد توبہ کیے بغیر آپ مزید نماز پڑھتے رہیں تو وہ نماز بھی نامقبول اور مردود ہے۔ تو الغرض ایمان یہ اصل ہے، آخرت میں نجات کے لیے ہے، اور اس ایمان کا بنیادی پوائنٹ توحید ہے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، جس کو ہم نے توحید ذات سے، توحید صفات سے، توحید اسما سے تعبیر کیا۔ اپنا عقیدہ اور نظریہ بنائیے کہ اللہ رب العزت کو یکتا ماننا ہے اللہ کی ذات میں بھی، اللہ کو یکتا ماننا ہے اللہ کی صفات میں بھی، اللہ کو یکتا ماننا ہے اللہ کے اسما میں بھی۔ اللہ کے ساتھ ان تینوں چیزوں میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ چاہے جان کی قربانی دینی پڑے، مال و دولت لٹ جائے، عزت و آبرو چھن جائے، مگر توحید ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔
انسان بسا اوقات لاچار اور مجبور ہوتا ہے، بندوق کی نوک اس کے سر پہ رکھ دی جاتی ہے، ایسے میں انسان مخمصے کے عالم میں ہوتا ہے کہ میں کیا کروں۔ کامل ایمان والے کا عمل تو یہ ہونا چاہیے کہ ایسے وقت بھی وہ اپنی توحید پر ڈٹا رہے اور کفر و شرک کے ان منحوس اعمال کو ہرگز قبول نہ کرے، اور اگر وہ اس کی جان لے لیتے ہیں تو شہادت کا مقام پائے گا، رب کے دربار میں اس کا بڑا ہی عظیم الشان رتبہ ہوگا۔ ایک الگ بات ہے کہ اگر آپ کا دل توحید پر مطمئن ہے اور کفار و مشرکین اور منافقین اور اعداء دین نے ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر آپ نے ان کے بقول شرکیہ اعمال نہیں کیا تو آپ کی گردن مار دیں گے، تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے صرف زبان سے کلمہ کفر اگر بک دیں اور دل آپ کا توحید پر مطمئن ہو تو اس کی قرآن میں گو کی اجازت ہے، لیکن یہ اعلیٰ مقام نہیں ہے۔ آپ کامل و مکمل مسلمان بننے کا عہد کریے کہ اللہ کے راستے میں ہم شہید ہوں، یہ زندگی گزر جائے گی، یہ ہماری عمر ہر دن گھٹ رہی ہے، یہ اوقات ہم سے کم ہو رہے ہیں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، جس دن بچے کا وجود ہوا ہے وہ دن اب اس کی پوری زندگی میں آنے والا نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ابھی ایک دن اس کی زندگی سے گزرا ہے، ابھی اکثر ایام باقی ہیں، لیکن یوں کہیے کہ ایک دن اس کی زندگی سے گھٹا ہے، 2 دن گھٹا ہے، 1 سال گھٹا ہے، 10 سال گھٹا ہے، 20 سال کم ہوا ہے۔ اسی طرح جس کی جتنی عمر ہو گئی ہے وہ مائنس کرے کہ میری اتنی زندگی گزر گئی، اتنے پر تو یقین ہے جتنی گزر گئی، اور یہ بھی یقین ہے کہ جو گزری ہے وہ کیسی گزری ہے۔ بھائی جتنی عمر گزری ہے، جتنے سال گزرے ہیں، اتنے پر تو یقین ہے کہ یہ سال ہمارا کیسا گزرا ہے۔ عبادت میں، ریاضت میں اللہ کی مان کر یا نفسانی خواہشات کے مطابق منوانی اور شہوانی خواہشات کی تکمیل میں گزرا ہے۔ سب کو یقین ہے، سب کو اپنا حال اچھی طرح معلوم ہے۔ آئندہ کا معلوم نہیں کہ کتنے اوقات ملنے والے ہیں، کتنے سال ملنے والے ہیں، کتنی عمر آپ کی اور میری ہوگی، اگلا سانس میں لے پاؤں گا یا نہیں، اگلا لقمہ میسر ہوگا یا نہیں، دوبارہ دوسری نماز کے لیے اس مسجد میں حاضری ہو پائے گی یا نہیں، کچھ نہیں معلوم۔ تو جب اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تو پچھلی زندگی کا جائزہ لے کر ہر وقت موت کے لیے تیار رہیے، رب کے دربار میں حاضری کے لیے اور پیشی کے لیے تیار رہیے۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان کی بنیادی چیز توحید ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، توحید کے بعد رسالت ہے، توحید کے بعد رسالت ہے۔ آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ یہی توحید و رسالت کا اقرار ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود۔ معبود کا معنی وہ جو عبادت کے لائق ہو، جس کی عبادت کی جا سکے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی ایسا جس کی عبادت کی جا سکے، اگر ہے کوئی تو وہ صرف اللہ ہے۔ یعنی اگر کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے تو واحد ذات اللہ رب العزت کی ہے، کسی اور کی عبادت کا دین اسلام میں کوئی شائبہ بھی نہیں ہے، ذرا سی بھی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام رساں ہیں، پیغام کو پہنچانے والے ہیں، پیغمبر ہیں، میسنجر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو میسیج قرآن میں دیا ہے وہ حضرت جبریل امین کے توسط سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اللہ کے میسیج کو پہنچایا اور سمجھایا اور بتایا ہے، اس کی تفصیل اور تبیین کی ہے۔ تو خیر
ایمان کے لیے دوسرے جز کے درجے میں محمد الرسول اللہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغامبر ماننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو تعلیمات اور جو احکامات لے کر کے آئے ہیں ان کو ماننا، دل سے یقین کرنا اور عمل کرنا، یہ ہوا ایمان. یہ دعوت و تبلیغ جو ہے اسی ایمان کے بنانے کی اور اسی ایمان کے بچانے کی مضبوط اور منظم کوشش ہے. تو دنیا میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایمان ہے جو آخرت میں آپ کو نجات دلائے، اور ایمان بچتا ہے دعوت و تبلیغ سے اور ایمان بنتا بھی ہے دعوت و تبلیغ سے. میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ خطاب کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اے نبی آپ دعوت دیجئے. ادعو یہ دعوت سے ہے، آپ بلائیے، جدھر بلایا جاتا ہے اس پر الہ داخل ہوتا ہے. ایک آدھ دو طلبہ ہمارے سامنے، ان کو سامنے رکھ کر کے میں نے یہ جملہ کہہ دیا، جس چیز کی دعوت دی جاتی ہے اس پر الہ داخل ہوتا ہے. ادعو الی سبیل ربک، بلائیے، دعوت دیجئے. کس چیز کی دعوت دیجئے؟ ظاہر ہے جب کوئی دعوت دی جاتی ہے تو دعوت دینے والا کوئی ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے جس کی دعوت دی جاتی ہے، اور کوئی شخص ہوتا ہے جس کو دعوت دی جاتی ہے. تو دعوت کے عمل کے لیے تین چیزیں لازم اور ضروری ہوئیں. نمبر ایک داعی، یعنی دعوت دینے والا. آپ کے یہاں شادی ہے، میں نے کہا کہ میری دعوت ہے، آپ پوچھیں گے داعی کون ہے، یعنی دعوت دینے والا کون ہے، بلانے والا کون ہے، مدعو کرنے والا کون ہے. تو فوراً داعی ذہن میں آتا ہے. تو دعوت دینے کے لیے آپ کہیں گے مجھے دعوت ملی ہے، فوراً میرے ذہن میں آئے گا کس نے بلایا ہے. تو جس نے بلایا ہوگا وہ داعی ہوگا، دعوت دینے والا ہوگا. تو ایک شخص داعی ہوا. تو دعوت کے لیے ایک چیز داعی ہوا. اب میں سوال کروں گا آپ کو بلایا ہے تو کس چیز کے لیے بلایا ہے؟ کھانے کے لیے بلایا ہے یا کسی اور پروگرام کے لیے بلایا ہے یا کہیں جانے کے لیے بلایا ہے؟ تو جس کے لیے بلایا گیا ہوگا اس کو مدعو الیہ کہا جاتا ہے، جس کی طرف بلایا گیا ہو. اور جس کو بلایا جاتا ہے اس کو مدعو کہا جاتا ہے. اب آپ مثال سے سمجھ سکتے ہیں، آپ نے مجھے بلایا ہے تقریر کرنے کے لیے تو آپ حضرات داعی ہوئے، بلانے والے ہوئے. اور مجھے بلایا ہے تو جس کو بلایا جائے وہ مدعو ہوا تو میں مدعو ہوا. کس کے لیے بلایا ہے؟ جس کام کے لیے یا جس چیز کے لیے بلایا جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مدعو الیہ. تو تقریر کے لیے بلایا ہے تو تقریر ہو گئی مدعو الیہ. اور یہ جو بلانے کا عمل ہے، بلانے کا کام ہے، اسے دعوت کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ دعوت کہتے ہیں. اب سمجھیے، یہ جو دعوت کا لفظ بولا جاتا ہے، ڈکشنری آپ دیکھیں گے تو دعوت کے معنی بلانا. عربی میں دعوت جب بولا جاتا ہے تو مطلق بلانے کے لیے، لیکن جب اس کی نسبت دین کی طرف ہو جائے، اسلام کی طرف ہو جائے، دعوت دین ہو جائے، دعوت اسلام ہو جائے، دعوت ایمان ہو جائے، تو اب اس کی نسبت ایمان سے جڑی ہے، اس کی نسبت اسلام سے جڑی ہے. تو اب اس کا رتبہ بڑھ گیا. یہ عام دعوتوں کی طرح نہیں رہی بلکہ اس کی نسبت دین سے جڑ گئی، اسلام سے جڑ گئی. اور وہ دین، وہ اسلام جس کو سبیل اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اللہ کا راستہ. قرآن نے کہا ادعو الی سبیل ربک، اے نبی آپ بلائیے، آپ دعوت دیجئے. کس کی دعوت دیجئے؟ کدھر بلائیے؟ کس کام کے لیے بلائیے؟ الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف.
رب کی سبیل کی طرف، کبھی اسی کو صراط سے تعبیر کیا جاتا ہے، کبھی سبیل سے تعبیر کیا جاتا ہے، کبھی دین سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اے نبی آپ لوگوں کو بلائیے دین اسلام کی طرف۔ تو فرمایا گیا ادعو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اے نبی آپ بلائیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلانے والے ہوں گے داعی۔ کن کو بلائیے؟ لوگوں کو بلائیے۔ اس میں خاص نہیں کیا گیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو بلائیے، آپ اپنے محلے والوں کو بلائیے، آپ فلاں ضلع والوں کو بلائیے، آپ فلاں قوم کے لوگوں کو بلائیے، آپ فلاں مذہب کے ماننے والوں کو بلائیے۔ عام رکھا گیا، بلکہ ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ جب کبھی کسی چیز کو عام کرنا ہوتا ہے تو اس چیز کا تذکرہ ہی نہیں کیا جاتا۔ یہاں جنہیں بلانا ہے، جن تک دعوت پہنچانی ہے، ان لوگوں کو عام کرنا ہے، تو رب تعالیٰ نے ان کا نام ہی نہیں لیا، اور مراد یہ ہو گیا کہ قیامت تک آنے والی پوری انسانیت اس میں داخل ہے۔ سب کو بلائیے، ایمان والا ہو تو بھی بلائیے، اسلام والا ہو تو بھی بلائیے، بے ایمان ہو اسے بھی بلائیے، منافق ہو، مشرک ہو، دشمن دین ہو، ہر ایک کو بلائیے۔ آپ کے مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے تو بھی بلائیے، آپ کے مکتب فکر سے تعلق نہیں رکھتا تو بھی بلائیے۔ اللہ نے خاص نہیں کیا، عام رکھا تاکہ یہ معاملہ بالکل عام ہو جائے اور کسی کو دعوت دی جا سکے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ جب آپ کسی کو بلائیں گے تو اس کے معیار اور مقام کے اعتبار سے بلائیں گے۔ آپ کسی بادشاہ کو بلائیں گے تو بادشاہ والے الفاظ اور جملے کہیں گے، یوں نہ ہو کہ اس کی شان میں توہین ہو جس کی وجہ سے وہ آپ کی دعوت کو قبول نہ کرے بلکہ آپ کی گردن ہی مار دے۔ اگر عامی آدمی ہے تو اس کے لحاظ سے بلائیں گے۔ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہوا ہے تو آپ اس کے جرم کو اس انداز سے نہیں بیان کریں گے کہ وہ متعین اور مشخص ہو جائے اور اپنی رسوائی محسوس کرنے لگے۔ آپ عام لوگوں کو بلائیں گے تو نصیحت اور موعظت، آپ کے اندر نصیحت اور موعظت کا جذبہ ہونا چاہیے، وہ حوصلہ ہونا چاہیے، وہ کیٹیگری ہونی چاہیے، وہ لیبل ہونا چاہیے۔ اس انداز سے نہ بلائیے کہ وہ آپ سے بدظن ہو جائے، وہ آپ کے تلخ کلامی کی وجہ سے آپ سے دور بھاگنے لگے، آپ کی باتوں کو نہ سنے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ بلائیے۔ حکمت کی تفسیر آپ کریے تو کرتے ہی رہ جائیے۔ حکمت کی تفسیر علماء مفسرین نے کئی انداز سے کی ہے۔ بعض مفسرین نے جو تفسیر کی ہے اس کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں کہ جس کو آپ بلا رہے ہیں اس کے مناسب حال گفتگو کر کے جدھر بلا رہے ہیں ادھر لے آنے کا نام حکمت ہے۔ مثلاً آپ ایک شرابی کو بلا رہے ہیں تو اس کے مناسب حال آپ گفتگو کریں، سلام کریں، خیر خیریت پوچھیں، بیوی بچوں کے بارے میں پوچھ لیں کہ کبھی نظر نہیں آ رہے ہو، دکھتے نہیں ہو، طبیعت ٹھیک تو رہتی ہے۔ پھر اس انداز سے بات کریں کہ دیکھو بھائی ہم لوگ آپس میں مسلمان ہیں، بھائی ہیں، آپ کا بھی یقین ہے اللہ تعالیٰ پر، اس بات پر بھی کہ ہمیں بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم تیاری کتنی کر رہے ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے آتے آتے کہیں کہ بہت سے لوگ بہت سی غلط عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ اپنے بارے میں اقرار کر لیں کہ یار ہم لوگ بھی ہیں، عالم علماء ہیں، مگر یہ کوتاہی ہو جاتی ہے، وہ کوتاہی ہو جاتی ہے۔ جب اپنے بارے میں کچھ اقرار کرنے لگیں گے تو اب وہ اپنے آپ کو بہت ہلکا نہیں سمجھے گا، وہ سوچے گا کہ میرا گناہ کوئی بہت بڑا نہیں ہے، یہ لوگ بھی مولانا ہو کر کے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ یہ ہے طریقہ۔ اس کے بعد ضمناً ایک بات کہہ دیجئے کہ دیکھیے کچھ لوگ چوری کی غلط عادت میں پڑ جاتے ہیں، کچھ لوگ کسی کا مال لوٹنے لگتے ہیں، کچھ لوگ زمین ہڑپنے لگتے ہیں، کچھ لوگوں کو نشے کی لت لگ جاتی ہے، کوئی شراب پینے لگتا ہے۔ ضمناً اس طرح سے بات کریے، پھر اس کے بعد کچھ قباحتیں بتا دیجئے، کچھ مضرتیں اور نقصانات بتا دیجئے۔ اس طریقے سے اس کے دل میں آپ کے لیے جگہ ہوگی، وہ آپ کی بات کو سنے گا۔ اور اگر آپ نے ملاقات کیا اور کہا کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی، شراب پیتے ہو، وہ کل کو کہے گا کہ بھائی چھٹی اس سے، اس کو دیکھ کے بھاگے گا۔
تو یہ حکمت میں داخل نہیں ہے۔ موقع اور محل اور افراد کے لحاظ سے اس کے مناسب حال گفتگو کرنا حکمت ہے۔ اللہ نے طریقہ بتایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم سب کو ادع الی سبیل ربک بالحکمت، پھر فرمایا حکمت کے ساتھ تو دعوت دینی ہی ہے، والموعظۃ الحسنۃ، اور موعظت حسنہ کے ساتھ دعوت دینی ہے، بہترین انداز سے نصیحت کرنی ہے، یوں ہی فوراً لان تان اور جھگڑا وغیرہ نہیں کر لینا ہے، موعظہ حسنہ بہترین اسلوب کے ساتھ، بہترین انداز سے، بہترین الفاظ سے۔ پھر فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حکمت کے ذریعے کسی کو دعوت دی جاتی ہے وہ قبول کر لیتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے حکمت کے ذریعے دعوت دیجیے تو قبول نہیں کرتا۔ تو قرآن نے کہا موعظہ حسنہ کے ذریعے اسے دعوت دیجیے، اگر قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی قبول نہیں کرتا، ہٹ دھرم ہے، انکاری ہے، تو اب تیسرا نمبر آتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور بحث و مباحثہ کیجئے، مناظرہ کیجئے، لیکن یہ بحث و مباحثہ، مناظرہ کسی دوسرے جذبے سے نہیں، بلکہ اچھے طریقے سے، اس انداز سے، اور یہ دل میں جذبہ لے کر کے کہ حق بات میں اس کے سامنے اچھے انداز سے رکھ دوں، اور اے کاش کہ وہ قبول کر لے اور ہدایت کے راستے پہ آ جائے۔ یہ نہ ہو کہ میں تمہاری توہین کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں، تمہاری تذلیل اور تنقیص کے لیے ایسا کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ اچھے طریقے سے۔ اور سب سے بہتر طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہوگا۔ میں نے بتایا یہ دعوت و تبلیغ ایمان بنانے اور ایمان بچانے کی فکر ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر میں تعبیر کروں تو آپ ان الفاظ کو یاد کر لیجئے، ایک لفظ ہے صلاح اور ایک لفظ ہے اصلاح، انہی دونوں مقاصد کے تحت دعوت و تبلیغ کا یہ منظم نظام چل رہا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صلاح کیا چیز ہے اور اصلاح کیا چیز ہے، تھوڑی سی تفصیل کر دیں تو آپ سمجھ لیجئے۔ صلاح کے معنی نیکی کے ہیں، صلاح سے میری مراد یہ ہے اپنے اندر نیکی پیدا کرنا، اچھے اخلاق کو اپنانا، برے اخلاق سے اپنے آپ کو چھٹکارا اور نجات دلانا۔ تو صلاح کے معنی نیکی اور تقوی اپنانے کے ہیں خود اپنی ذات کے اندر۔ تو دعوت و تبلیغ میں ایک پہلو ہے صلاح کا کہ آپ خود سدھریے، اپنی زندگی شریعت کے مطابق کیجئے، جیے تو شریعت کے تابع ہو کر کے جیے، اور اگر آپ مریں تو آپ کے گھر والے شریعت کے تابع ہو کر کے آپ کو دفن کریں، نہلائیں اور آپ کی نماز جنازہ پڑھیں۔ اور ایک صرف حرف بدل دیجئے اصلاح، تو اصلاح کا معنی جو نیکی آپ نے اپنے لیے پسند کیا ہے اور اپنایا ہے، جن برائیوں سے آپ رک رہے ہیں اور اللہ نے حکم دیا ہے، انہی نیکیوں کی دعوت دیجئے، اور جن برائیوں سے اللہ نے روکا ہے آپ رکتے ہیں، ان برائیوں سے دوسروں کو روکیے۔ یہ ہے اصلاح، یعنی دوسروں کے اندر اچھائی پیدا کرنے کی دعوت دینا، برائی سے روکنے کی دعوت دینا۔ تو دعوت و تبلیغ، دو الفاظ میں دعوت و تبلیغ کا تعارف ہو سکتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا مقصد صلاح اور اصلاح ہے، یا یوں کہیے دعوت و تبلیغ کا مقصد ایمان بنانا اور ایمان بچانا ہے۔ یوں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو تین باتیں اس آیت کے اندر بیان کی گئیں، بتلائی گئیں، مگر آپ کو میں یہ بتا دوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمومی طور پر یہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ دعوت میں حکمت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جہاں کوئی راستہ چلتے ہوئے بوجھ اٹھا ہوئے جا رہا ہے، پکڑا اس کو اور کہا کہ نماز پڑھے ہوئے، کہاں جا رہے ہو، یہ ٹائم تو نماز کا تھا، تم لگ رہا ہے نماز نہیں پڑھے ہو، یہ طریقہ نہیں ہے، حکمت کے خلاف ہے۔ تو ایک تو یہ کہ حکمت ہونی چاہیے، والموعظۃ الحسنہ، دوسری چیز عمومی طور پر ہر داعی کے اندر موعظہ حسنہ، بہترین نصیحت کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کیجئے، اور اگر مباحثے کی نوبت آئے تو اچھے طریقے سے۔ اب دعوت و تبلیغ کا طریقہ کار کیا ہوگا، نہ قرآن میں اس کو متعین کیا گیا ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اس کو متعین کیا گیا ہے۔
ہر دور میں دعوت و تبلیغ کا طریقہ الگ الگ رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ قرآن کریم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اور کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ دیکھیے دعوت و تبلیغ اپنے گھر سے شروع ہو رہی ہے، قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے کا حکم ہو رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی بات مان کر جینا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ اگر نافرمانی کرو گے، اس کی بات نہیں مانو گے، منمانی اور شہوانی زندگی گزارو گے، تو کل قیامت کے دن عذاب الہی چکھنے کے لیے تیار رہو، ڈرو اس بات سے کہ تمہیں اللہ کا عذاب پکڑ نہ لے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ قرآن نے کہا قوا انفسکم، پتہ یہ چلا کہ دعوت و تبلیغ کا کام خود اپنی ذات سے شروع کرنا ہے، اپنی اولاد سے شروع کرنا ہے، دھیرے دھیرے اپنے خاندان کے لوگوں سے شروع کرنا ہے، اپنے پڑوسیوں سے شروع کرنا ہے، محلے والوں سے شروع کرنا ہے۔ لیکن طریقہ کار کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر چڑھ کر کے لوگوں کو خطاب کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں میلے میں لوگوں کو خطاب کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خطوط بھی لکھوا کر بھیجے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ دعوت و تبلیغ کے طریقہ کار کے اندر تنوع ہے، تعدد ہے، کسی ایک طریقے میں دعوت و تبلیغ منحصر نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ جو مروجہ دعوت و تبلیغ ہے اسی میں جڑنا فرض عین ہے، لازم و ضروری ہے، اس کے بغیر دعوت کا فریضہ انجام نہیں پائے گا، تو اس کی یہ سمجھ غلط ہے، کیونکہ قرآن میں اور حدیث میں کہیں متعین نہیں کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ یہ کہنے لگیں گے جیسا کہ ایک جماعت کے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں، بعض ذمہ دار حضرات کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقہ کار پر کاربند ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر چاہے آپ تلاوت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ ساقط نہیں ہوگا۔ یہ ایک اچھا مفہوم ہے، تعبیر بہت غلط ہے، اور اتنی غلط ہے کہ قرآن کے معانی اور احادیث کے معانی کو بدلنے کے مترادف ہے۔ بظاہر یہ بات بہت اچھی ہے، مگر قرآن اور احادیث سے ٹکرا رہی ہے۔ سائل سوال کر سکتا ہے کہ اگر نجات صرف اور صرف اسی طریقے میں ہے تو پوچھے گا کہ اس تبلیغ کے جو رائج طریقہ ہے اس کے شروع ہوئے تو ابھی 100 سال پورے ہو رہے ہیں، تو جو لوگ 100 سال سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یہاں تک کہ صحابہ تک وہ اس طریق پر اس انداز سے نہیں لگے، مثلا یہ کہ چلہ نہیں لگایا، 4 مہینہ نہیں لگایا، فضائل اعمال تو اس وقت لکھی بھی نہیں گئی تھی، فضائل اعمال نہیں پڑھا، منتخب احادیث نہیں لکھی گئی تھی، وجود میں نہیں آئے تھے، اس کو نہیں پڑھا، تعلیم اس طرح نہیں کیا، گشت اس طرح نہیں کیا، مشورہ اس طرح نہیں کیا، ملاقات اس طرح نہیں کیا، تو ان کی کیا بنے گی؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے آپ دعوت و تبلیغ کا کام کیجئے، انتہائی محنت اور لگن کے ساتھ کیجئے، اور یہ جان کر کیجئے کہ اس میں ایمان کی حفاظت ہے، اس سے ایمان بچتا بھی ہے، ایمان بنتا بھی ہے۔ لیکن اگر یہ سوچیں گے کہ دعوت و تبلیغ کا صرف یہی ایک طریقہ ہے، اگر کوئی میسیج کے ذریعے سے یا کتاب لکھ کر کے تبلیغ کر رہا ہے تو تبلیغ کا فریضہ انجام نہیں دیتا، وہ سنت کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بدلنا ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خطوط ارسال فرمائے ہیں، لکھوا کر کے صحابہ کرام سے، بخاری کی روایت کے اندر، مسلم کے اندر اور حدیث کی جو بیشتر کتابیں ہیں سب کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بادشاہوں کے نام جو اسلام کے تعلق سے خطوط ہیں درج ہیں، لوگوں نے ان خطوط کے اردو تراجم بھی کر دیے ہیں، اردو میں بھی وہ کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ تو ایسا بول نہ بولیے کہ احادیث کا انکار لازم آئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مسخ ہو جائے، بگڑ جائے، محرف ہو جائے۔
ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دعوت و تبلیغ سے جتنا عمومی فائدہ پہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پہنچے گا، عمومی طور پر اتنا فائدہ اور کسی تحریک سے نہیں پہنچا ہے، نہیں پہنچ رہا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی جو شیخ الاسلام سے ملقب ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ عمومی طور پر اس دعوت و تبلیغ سے جتنا فائدہ پہنچا ہے، پہنچ رہا ہے اور پہنچنے کی امید ہے، اور کسی تحریک سے اس قدر عمومی طور پر فائدہ نہیں پہنچا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دوسرے اور طریقے بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہیں، لیکن فائدہ پہنچنے کے اعتبار سے یہ دعوت و تبلیغ کا جو نظام چل رہا ہے بہت ہی زیادہ مقبول ہوا اور بہت عام ہوا، لوگوں کا اس سے فائدہ ہوا۔ تو اس کام سے جڑیے، اپنے ایمان کو بنائیے، اپنے ایمان کو بچائیے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، اکثر لوگوں کے پاس ملٹی میڈیا موبائل ہے، بڑا والا موبائل، کیمرے والا موبائل، جس میں یوٹیوب چلتا ہے، فیس بک چلتا ہے اور دیگر ایپس وغیرہ چلتے ہیں۔ اس میں علماء کرام کے بیانات بھی آتے ہیں، دہریوں کے بیانات بھی آتے ہیں، اعدائے دین اور دشمنان دین کے بیانات بھی آتے ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، آپ نہ معلوم کس کو پسند کرتے ہیں، کس کو سنتے ہیں۔ آپ اگر یوں ہی بلا کسی سے سمجھے سننا شروع کر دیے تو آپ کا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے۔ مسجد میں آپ صف اول میں نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے، لیکن کسی کی غلط تقریر سن کر کے عقیدہ آپ کا غلط ہو گیا ہوگا، آپ کو سب لوگ سمجھیں گے کہ اتنا پکا نمازی، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنے والا ہم نے نہیں دیکھا ہے، انشاءاللہ یہ جنت ہی میں جائے گا۔ اور وہاں جا کر کے اللہ کرے کہ سبھی جائیں، کسی کا یہ حال نہ ہو، لیکن کہیں ایسا نہ ہو وہاں جا کر کے کوئی آپ سے کہے کہ ارے تم کیسے جہنم میں، تم تو پہلی صف میں رہا کرتے تھے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتے تھے، کیا بات، تمہارا کیا حال ہوا؟ تب تم کہو کہ حال یہ ہو گیا۔ اس لیے تصدیق کر لیجئے کہ کس کی آپ سن رہے ہیں، مسائل کس کے آپ مان رہے ہیں۔ اسی طریقے سے خاص طور سے آج کل جو مارکیٹنگ چل رہی ہے نیٹ کے ذریعے سے، جو ایپس وغیرہ روپے پیسے کمانے کے آ رہے ہیں، جن میں سے بہتوں کا نام میں نہیں جانتا، لیکن مسائل بحمداللہ میں جانتا ہوں، آپ کو بتا سکتا ہوں۔ آپ اپنے ایپ کو بتائیں گے کہ اس ایپ کے ذریعے سے میں پیسہ کما رہا ہوں، میری روزی حلال ہے یا حرام، میرا اس کاروبار میں شریک ہونا صحیح ہے یا نہیں۔ آن لائن مارکیٹنگ جس کو بولتے ہیں، شیئر مارکیٹنگ ہے وغیرہ وغیرہ، تو آپ تو یہ سمجھ کر کے کہ میں تو محنت اور مشقت کے ذریعے پیسہ کما رہا ہوں، بالکل اوریجنل میرا یہ پیسہ ہے، لیکن اس میں کوئی غلط چیز ہوگی، مسئلہ غلط ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کی آمدنی حرام ہوگی۔ اور یاد رکھیے، انبیاء کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ پاکیزہ مال کھائیے وَاعْمَلُوا صالحا۔ علماء لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کو خطاب کر کے کہا گیا کہ پاکیزہ مطہر اور حلال مال کھائیے اور نیک عمل کیجئے۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان حلال مال کھاتا ہے، پاکیزہ مال کھاتا ہے، تبھی نیک عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ اور اگر مال حرام کا ہے، لوٹ کا ہے، گھسوٹ کا ہے، ظلم کا ہے، زیادتی کا ہے، چھین کر کے لائے ہیں، ناجائز طریقے پر کمائے ہیں، تو پھر نیک اعمال کی توفیق چھین جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے، وہ بدن جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ مفہوم ہے۔ اور یاد رکھیے، جو نسل اور جو لوگ حرام مال کھا کے پرورش پاتے ہیں، آپ سوچیں گے کمایا میں نے ہے، حرام کا ارتکاب میں نے کیا ہے، میری اولاد پہ کیا اثر پڑے گا، وہ تو معصوم ہے۔ نہیں، حرام مال کی نحوست یہ ہے کہ وہ آپ کی نسلوں کو بگاڑ دے گی، تباہ و برباد کر دے گی۔ خدا نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ حرام مال کی نحوست کی وجہ سے آپ کے بچے غلط لائن پکڑ لیں، کفر و شرک اور ارتداد و الحاد کا شکار نہ ہو جائیں، اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں، اور آپ کا ذہن بھی نہ جائے کہ آپ نے کاروبار ناجائز کر رکھا تھا، آپ نے کاروبار حرام کر رکھا تھا، آپ نے مال کمانے کا غلط طریقہ اپنایا ہوا تھا، آپ نے علماء کرام سے رجوع نہیں کیا ہوا تھا، اپنے آپ کو بہت کچھ آپ نے سمجھا ہوا تھا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب تک 4 چیزوں کا سوال نہیں ہوگا، اور بعض روایات میں 5 کے بھی الفاظ ہیں، تو تب تک انسان کا قدم رب تعالیٰ کے دربار سے نہیں ہل سکتا۔ ما تزال قدم عبد حتی یسأل عن 40، 4 چیزوں کا سوال جب تک نہیں ہوگا رب کے دربار سے قدم ٹل نہیں سکتا۔ اس میں سے ایک سوال مال کے بارے میں ہوگا، اور اسی مال کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں 1 سوال شمار کرتے ہیں، بعض علماء 2 سوال کرتے ہیں، 2 سوال شمار کرتے ہیں۔ فرمایا گیا من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ مال کس راستے سے کمایا، جائز طریقہ، جائز کاروبار اختیار کر کے، ایک سوال یہ ہوگا کس راستے سے کمایا۔ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں دوسرا سوال کہاں خرچ کیا، جائز جگہ میں یا ناجائز جگہ میں۔ تو مال یہ وبال جان بھی بنتا ہے، پوچھا جائے گا 2 سوال ہر ایک سے مال کے بارے میں ہوگا۔ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، فضائل اعمال کے اندر بھی یہ روایت آئی ہوئی ہے مال کے بارے میں۔ میں بہت حیران اور پریشان ہوں، ہمارا علاقہ تو ابھی اتنا اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، ابھی شہریت اس طرح نہیں آئی ہوئی ہے، ابھی اتنا ترقی یافتہ نہیں ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں بعض بچے مجھ سے مسائل ایپس وغیرہ کے ذریعے کے تعلق سے، اور پیسہ کمانے کے تعلق سے، اور آن لائن بزنس کے تعلق سے، اور آن لائن گیم کے تعلق سے، پیسہ حاصل کرنے کے تعلق سے جو پوچھتے ہیں تو میں دنگ رہ جاتا ہوں کہ یہ اتنے دیندار گھرانے کا ہے اور پیسہ ایسے ایسے کما رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ حلال روزی ہے، چل رہا ہے نظام۔ پتہ نہیں کہاں سے اس کے ذہن میں آیا کہ مولانا صاحب سے ذرا پوچھ لیجئے۔ پوچھا، میں نے کہا بیٹے یہ سب حرام ہے؟ اس نے کہا مولانا میں تو ریچارج کر چکا ہوں ان پیسوں کا 4000 کے قریب، اب میں کیا کروں؟ اب آپ بتائیے، آپ نے جس راستے سے پیسہ کمایا وہ حرام ہے، آپ دیں گے وہ پیسہ کس کو؟ کیا کریں گے آپ؟ حرام مال کا حکم یہ ہے کہ جس سے آپ نے کمایا ہے، جس کا ہے اس کو لوٹائیے۔ امریکہ میں ایک کمپنی ہے، اس کمپنی سے آپ نے کمایا ہے، اب آپ وہاں پہنچا نہیں سکتے، آپ کیا کریں گے؟ تو اب حرام مال کا ثواب کی نیت کے بغیر تصدق واجب ہوتا ہے، صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے اگر اس کا مالک نہ ملے تو۔ تو اب غریبوں کو، ایسے غریبوں کو جو صاحب نصاب نہ ہو، ثواب کی نیت کے بغیر دے دیجئے، اور اگر آپ نے ثواب کی نیت کر لی تو گناہگار بھی ہوں گے، اس لیے کہ ایک تو حرام کا مال، شرم نہیں آتی، حرام کے مال پر اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ کی نسبت جوڑ رہا ہے، اور ثواب کی امید رکھ رہا ہے کسی کا حق مار کے۔ یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں۔ خیر، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ راستہ ہے ایمان بنانے کا اور ایمان بچانے کا۔ لوگوں کے دل میں ایمان کی روح پھونک دیجئے، نیک اعمال کی روح پھونک دیجئے، لوگوں کے دل میں کفر، شرک اور حرام چیزوں کی قباحت و شناعت بٹھا دیجئے کہ ہر کام کرنے سے پہلے وہ ایک بار سوچ لیں یا کسی سے پوچھ لیں کہ یہ جائز بھی ہے یا ناجائز بھی ہے۔ میرے والد محترم کہا کرتے ہیں کہ آج کے دور میں وہ آدمی متقی ہے جو یہ کام کرنے سے پہلے یہ پوچھ لے، یہ سوچ لے کہ یہ حلال بھی ہے یا حرام بھی ہے، وہ متقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام چیزیں ہر جگہ رائج ہیں، ہر جگہ رائج ہیں۔ کبھی کبھی شعور اور ادراک ہو جاتا ہے کہ یہ حرام ہے، کبھی کبھی شعور اور ادراک بھی نہیں ہوتا یہ حرام ہے۔ میں آپ کو اگر تفصیل کرنے لگوں تو مسجد سے لے کے، مدرسے سے لے کے، کمیٹی سے لے کے، تبلیغ سے لے کے، ہر راستے میں حرام چیزوں کو شمار کرا سکتا ہوں۔ تصور سے باہر کی باتیں ہوں گی، آپ اگر سنیں گے تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ کبھی آدمی کا ذہن جاتا ہے کہ یہ حرام ہے، کبھی نہیں جاتا۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ جذبہ کیسے پیدا ہوگا کہ ہم حلال اپنائیں، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، پہننے میں بھی، بولنے میں بھی، اٹھنے میں بھی، بیٹھنے میں بھی، زندگی کے ہر شعبے میں حلال اپنائیں۔ اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنائیں، اسوہ بنائیں، نمونہ بنائیں، آئیڈیل بنائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں محبت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
کسی کو آپ دیکھیں ہی نہ، سوچیں ہی نہ کہ بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، میں آنکھ بند کر کے اپناتا ہوں، مجھے یہ نہیں پوچھنا ہے کہ یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے، بس سنت یہ ہے تو مجھے اپنانا ہے، یہ اپنی حد تک کے لیے۔ لیکن اگر آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے تو وہاں تو بتانا پڑے گا کہ یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ فرض ہے، مجبوری کی حالت میں اس کو چھوڑ سکتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اپنے لیے آپ آنکھ بند کر لیجئے سنت پہ کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا ہے، کہ قرآن نے کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمہارے لیے بہترین نمونہ اور بہترین مثالی اور آئیڈیل ہے ہر چیز میں۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی تھی اس سے بتلانا یہی مقصود تھا کہ آپ حضرات داعی بن رہے ہیں تو دعوت کا آغاز اپنی ذات سے کیجئے، اپنے بیوی بچوں سے کیجئے، اپنے گھر والوں اور اہل خاندان سے کیجئے، اپنے پڑوسیوں سے کیجئے، اپنے محلہ والوں سے کیجئے۔ پھر جیسے جیسے آپ ترقی کریں دور دور تک اس دعوت کے مشن کو چلیے لے کر جائیے، اور یاد رکھیے آپ اگر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو آپ اس کام پر جم پائیں گے، اور اگر آپ دعوت چھوڑتے ہیں تو دوسرا کوئی آپ کو دعوت دے گا، اس لیے کہ آپ کے اندر وہ فطری جذبہ ہے دعوت کے قبول کرنے کا۔ اب کوئی دعوت دین کی ہوگی، کوئی دعوت عدم دین کی ہوگی۔ اگر آپ نے دین کی دعوت نہیں دی ہے، آپ کو دوسرا عدم دین کی یعنی کفر و شرک کی، ضلالت و گمراہی کی دعوت دے گا، آپ ادھر چلے جائیں گے۔ اس لیے دین کی دعوت کو مضبوطی کے ساتھ تھامیے اور یہ یقین کیجئے کہ یہ انبیاء کا طریقہ ہے، عمومی طور پر یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا 40 دن جانا، 3 دن نکلنا، فضائل اعمال پڑھنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے، نہیں، ورنہ تو آپ پوچھیں گے کہ فضائل اعمال تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی نہیں، تو یہ نبی کا طریقہ کیسے ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ عمومی طور پر انبیاء نے دین کی دعوت دی ہے۔ تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے گھر والوں کو لگائیے۔ واقعی میں بتا رہا ہوں ایمان سے کتنے لوگ پھر رہے ہیں اور ایمان کو انتہائی ہلکا چیز سمجھنے لگے، معمولی باتوں پہ وہ سوچنے لگے یہ چیز غلط ہے۔ کہیں یوٹیوب پہ سن لیا کہ فلاں مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ حدیث میں ایسے ہے۔ ابے اس مولانا صاحب کو تم نے سنا؟ کبھی اپنے مولانا صاحب کو سنا اس تعلق سے؟ کبھی اپنے مولانا صاحب سے پوچھا اس تعلق سے؟ اور اگر راستہ چلتے ہوئے ایک آدھ دو مولانا لوگ ہیں ان سے آپ پوچھیں گے تو یہ خود آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کہیں گے وہ بتا نہیں سکے۔ وہ کیسے بتائیں گے؟ جس بیچاری کی زندگی لوم میں، دکان میں، مکان میں، جائیداد میں لگی ہوئی ہے، وہ جائیداد کی بات بتائے گا، لوم کی بات بتائے گا، کاروبار کی بات بتائے گا، دکان کی بات بتائے گا۔ جس کی زندگی دین کی ترویج و اشاعت اور تعلیم و تبلیغ میں لگ رہی ہے اس سے آپ پوچھیں گے، وہ نہ بتائے گا۔ تو آپ کہنے مولانا لوگ بتا نہیں رہے ہیں، آپ جن سے ملنا ہے ان سے مل نہیں رہے ہیں، آپ کے پاس موقع ہی نہیں ہے، آپ یوٹیوب پہ سن رہے ہیں۔ کتنے ہمارے علاقے کے بیچارے سب پڑھتے ہیں، کبھی کبھی تقریر ہوتی ہے ان کے مطابق ہو جاتی ہے تو تھوڑا مائل ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ نے آج تقریر بہت زبردست کی ہے، میں نے فلاں صاحب کی تقریر سنی تھی ایسے ایسے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ ارے یہ فلاں صاحب کس کی تقریر سن رہا ہے، یہ تو اپنوں میں سے نہیں ہے، کسی اور کی سن رہا ہے۔ اب اس کو اچھے انداز سے بتایا جاتا ہے کہ بابو ایسا کرو ایسا کرو۔ اور اس کے گھر والے کیسے؟ اس کے گھر والے تبلیغی جماعت کے علاقے کے ذمہ دار، اور وہ جڑا ہوا کن سے؟ شکیل بن حنیف سے، جو کافر و مرتد ہے، لعین و کمین ہے، اس سے جڑے ہوئے۔ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا وہی حق ہے، وہ کہہ رہا ہے میں حق ہی سمجھ کے ایسا کرنا ہوں۔ اسی طریقے سے انجینئر محمد علی مرزا کا فتنہ ہے۔ آپ ان فتنوں سے بچیں گے کب؟ آپ اس راستے میں جڑیں گے، علماء سے تعلق رکھیں گے، اپنے بارے میں فکر کریں گے کہ جو میں کر رہا ہوں، جو میں سن رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں صحیح بھی ہے یا نہیں، ورنہ اسی خوش فہمی میں غلط کو بھی صحیح سمجھتے رہیں گے اور آپ کی عمر کٹ جائے گی، نہ معلوم کس چیز پر خاتمہ ہوگا۔ بہرحال شاید میری تقریر یہ لمبی ہو رہی ہے، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ حضرات کو خلاصے کے طور پر بتاؤں کہ میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ حضرات داعی ہیں، ہر مومن کو داعی ہونا چاہیے، انبیاء کرام
کی جو ذمہ داریاں تھیں ختم نبوت کے صدقے اور طفیل میں ہمارے اور آپ کے اوپر آئی ہے، تو داعیانہ صفات پیدا کرنا ہے، داعیانہ اخلاق پیدا کرنا ہے، داعیانہ کردار پیدا کرنا ہے، اور اپنی ذات سے، اپنے گھر والوں کی ذات سے لوگوں تک پہنچنا ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی جو خیر کی باتیں کہی گئیں اس کے مطابق چلنے والا بنائے، اور غلط باتوں میں جو ہم پڑے ہوئے ہیں اللہ ان سے ہم کو توبہ کرنے کی اور اس سے بچنے کی توفیق بخشے، اور اس دین کے لیے مرنے اور مٹنے والا، قربانی دینے والا بنائے۔ آپ سب کو اور مجھ کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے، ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔